السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 479، اہل یو پی کے سوالات اور ان کے جوابات، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وفاق العلماء کے سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کو بے حیثیت کرنے کی ہو چکی مکمل تیاری۔ جواب، حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی وصیت فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنے میں غیر جانبداری اور رجوع الی اللہ مدرسے کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے، اسے ہر حال میں قائم رکھنا ہوگا۔ لیکن مفتی قاسم صاحب مظلہ نے وصیت نانوتوی کے خلاف کام کیا اور مولانا سعد صاحب پر فتویٰ دینے میں جانبداری سے کام لیا، شورائیت کی علانیہ طرفداری کی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر رقم کو خاطر میں نہ لانے کی وصیت فرمائی تھی، مگر محتمم مفتی قاسم صاحب نے شورائیت کی طرف سے پیش کی گئی بڑی رقم کو قبول کیا اور فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا دارالعلوم کے مفاد میں کیا۔ سوال نمبر 2، کیا فیصلہ لیں گے مدارس اسلامیہ کے علماء اور طلباء جو دم بھرتے ہیں اکابرین دارالعلوم دیوبند کا اور نمک خوار ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اس کے فتوے کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی ہو رہی تیاری اور اس کا اعلی کار بن رہے ہمارے مدارس اسلامیہ کے وہ علماء اور طلباء جن کو چاہیے صرف اور صرف چندہ، جس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے یہ فرمایا، مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار اور نظریات اور قرآن اور حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار اور نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقے ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ جواب نمبر 2، دین اور اسلام کتابی ہے، رواجی نہیں۔ اہل سنت والجماعت اور جمہور اور اسلاف ایک بحر پیکراں اور امت مسلمہ کے سواد اعظم کا نام ہے، جس میں ائمہ اربعہ کے علماء، فقہا اور مفسرین، محدثین اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک کے علماء حق شمار ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اس سواد اعظم میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کے مدارس کا ایک جز ہے، نہ کہ کل، اور مسلک دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی تشدد اور تحقق کے بجائے تسامح اور تعویلات پر قائم ہے، اور اس کے اکابرین نے صحیح حدیث ہی پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اسی نرمی اور رفق کی برکت سے یہ مسلک دیوبند سارے مسالک پر چھا گیا۔ لوگ جوک در جوک نانوتوی اور گنگوہی نظریات اسلام کو اپنانے والے بن گئے، لیکن اب دارالعلوم خود غرضی اور بے اعتنائی کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اپنا مقام اور وقار کھو رہا ہے، جس کی بابت یہ تبصرہ ملاحظہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد سن 1857 کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور داعیانہ تربیت پانے کے لیے جگہ میسر ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس مدرسے کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں سن 57 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن 57 کی ناکامی کی تلافی کی جائے
اور آخر میں فرمایا کہ صرف تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصود اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاد قاسم صاحب نے قائم کیا تھا۔ مدرسے دارالعلوم دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیات تھی جس نے اس مدرسے کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پرور خصوصیت پیدا کی، اور وہ دینی اور مذہبی حمیت اور غیرت کا صرف ہندگیر ہی نہیں بلکہ عالمگیری جامعہ اور اقامتی ادارہ بن گیا، اور اس کے فضلاء کا ایک خاص مکتب خیال کا نمایاں ہونا اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص ملا جلا اور مرکب نسم العین لے کر باہر نکلے کہ جس میں سب پر چھا جانے کی اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اساسی خصوصیت حضرت والا حضرت الاستاد قاسم صاحب نانوتی کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی، اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جا سکتی تھی۔ ماخوذ از کتاب سوانح امام الکبیر قاسم صاحب نانوتی، راکم سلطان المتکلمین مولانا مناظر احسن گیلانی۔ سوال نمبر 3، مولانا موصوف کے اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے در پر تھے جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ جواب نمبر 3، یہ ایک ایسا محمل سوال ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ شرعیت والوں نے اپنے سارے زور و شور سے ارباب دارالعلوم کو اس بات پر تیار کرنا چاہا کہ کسی طرح سے دارالعلوم مولانا سعد صاحب کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے دے، اور اس پر ایک حد تک دارالعلوم تیار بھی ہو گیا تھا، مگر قسطوں کی عمومی قبولیت اور اس کی گرفت اور محقق علماء کرام مثلاً مرحوم سلیم اللہ خان صاحب، مفتی سلیمان صاحب ناہل غازی آبادی، مولانا سلمان صاحب مظاہری، مولانا خالد سیف اللہ صاحب، مفتی زرولی خان صاحب، مفتی نعیم صاحب، مفتی نیوال الرحمن صاحب، تقریباً 100 سے زائد محقق علماء کرام اور مفتیان اعظام کے بیانات نے محتمیم صاحب اور ان کی کابینہ کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ باوجود اس کے کہ مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب مدد اللہ نے یہی کام علماء بنگلہ دیش سے لینا چاہا اور باضابطہ ہوم منسٹر آف بنگلہ دیش کو خط کے ذریعے اکسایا گیا کہ تم اپنی قوم کو مولانا سعد صاحب سے بچاؤ، اس لیے کہ ان کے عقائد اور نظریات سے دارالعلوم مطمئن ہرگز نہیں ہے، اور دنیا نے اسے دیکھا اور خوب دیکھا کہ فتنہ، فساد، پیا جام سب کچھ کیا گیا، مگر عوام کی درخواست کے باوجود مفتی ابو القاسم صاحب مدد اللہ نے ایک وضاحتی بیان بھی نشر نہیں فرمایا کہ شرعیت والے جھوٹ کہتے ہیں، دارالعلوم ان کے ساتھ اس قضیے میں حمایتی بن کر ساتھ کھڑا ہے۔ اگر واقعی مسلک دارالعلوم پر بقا نصیب ہوتی تو مفتی ابو القاسم صاحب ضرور بیان جاری فرماتے اور برات ظاہر کرتے کہ دارالعلوم کا شرعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرعیت والے وضاحتی بیان میں دارالعلوم کا جو نام لیتے ہیں وہ سراسر جھوٹ اور لغو ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا، چونکہ اس طرح کے بیان سے دارالعلوم کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی۔ وصیت حضرت نانوتی میں ہے کہ دارالعلوم ہمیشہ مسلمانوں کی افادیت کو سامنے رکھے، دارالعلوم کے مفادات کو نہیں، مگر اس وصیت کو بھی روندا گیا۔ اب ہم خود یہ فیصلہ کرنے میں حیران ہیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب مدد اللہ آخر کس وجہ سے حضرت نانوتی نور اللہ مرقدہ کی ہدایت اور وصیتوں کو پامال کرنے پر مجبور واقع ہوئے ہیں۔ ہم وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش والا تجربہ کامیاب ہو جاتا تو دارالعلوم والے بنگلہ دیشی فیصلے کو بطور سند پیش کر کے ہندوستان میں بھی مولانا سعد صاحب کو خارج از اہل سنت والجماعت کا اعلان کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس دجالی مہم کو بنگلہ دیش میں ناکام کر دیا۔ سوال نمبر 4، یہ شخص کبھی تو یہ کہتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کبھی معجزات کے بارے میں کہتا ہے کہ دعوت کے ساتھ خاص ہے، نبیوں کے ساتھ خاص نہیں، کبھی یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف موبائل میں پڑھنا ایسا ہے جیسے پیشاب دانی میں پینا، کبھی عصمت انبیاء کی دھجی بکھیرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ گئے، اس لیے آپ کو اذیت پہنچی۔ جواب، سوال نمبر 4 کے تفصیلی جوابات ہماری قسطیں 369 اور 70 کو پڑھ لیجئے، وہاں آپ کو جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
شورائیت کا خاتمہ۔ شورائیت والوں کی آخری امید یورپ کے 2-3 ممالک سے وابستہ تھی، لیکن برطانیہ کے اکتوبر 2018 کے اجتماع نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اجتماع سے چند دن قبل ایک ایک کر کے سارے متحرک شورائیت والے برطانیہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اس لیے کہ ان کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے مرکز نظام الدین کی طرف مائل ہونے اور اجتماع میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ شورائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ شورائیت والوں کی آخری امید یورپ کے 2-3 ممالک سے وابستہ تھی، لیکن برطانیہ کے اکتوبر 2018 کے اجتماع نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اجتماع سے چند دن قبل ایک ایک کر کے سارے متحرک شورائیت والے برطانیہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اس لیے کہ ان کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے مرکز نظام الدین کی طرف مائل ہونے اور اجتماع میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ فرانس سے 200 ذمہ دار ساتھی تشریف لائے، پرتگال سے ذمہ داروں کی کثیر تعداد آئی، بوسنیا البانیہ کے لوگ بھی آئے، یعنی مکمل طور پر شورائیت کا صفایا ہو گیا۔ اب ہر جگہ 10-20 آدمی تو خلاف ہوتے ہی ہے، وہی حال ہے شورائیت والوں کا۔ اہم بات یہ تھی کہ برطانیہ کے اجتماع میں تقریباً 4000 علماء کرام کا مجمع تھا، جو حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کا بیان سن کر 100% مطمئن ہو کر گئے۔ پرانے ساتھی جو منتشر تھے وہ سب امارت کی طرف متوجہ ہو گئے، الحمدللہ۔ رائے ونڈ مرکز کے اطراف میں رہنے والے ضلع قصور کے میواتی برادری، جو تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے رائے ونڈ مرکز میں انقلابی آواز لگا دی اور مطالبہ کیا کہ ہم تمام مرکز نظام الدین کی امارت کی اتباع میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رائے ونڈ مخالف ہے تو ہم اپنی ترتیب سے دعوتی کام کریں گے اور رائے ونڈ کے نومبر 2018 کے اجتماع سے دور رہیں گے۔ یہی حال صوبے سرحد کا ہے۔ پاکستان کی تقریباً 95% عوام امارتی ذہن کی ہے، صرف اوپر والے 10-20 افراد کا طبقہ شورائیت کی طرف ہے، باقی لوگ ڈرے ہوئے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے اور رہائی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ بنگلہ دیش میں امارتی نظام کے تحت ضلع وار اجتماع سے سینکڑوں جماعتیں نکل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ٹونگی کے اجتماع کی حاجت نہیں باقی رہے گی انشاءاللہ۔ برطانیہ کے کام میں کسی ایسی بستی کی ضرورت تھی، برطانیہ کے کام میں کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جس کی طرف دعوتی عوام اپنے مسائل اور اصلاح کی طرف رجوع کر سکے۔ مرحوم حافظ پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد سے یہ خلا پر ہونے کی نظر نہیں آتی تھی، مگر حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کی تشریف آوری کی برکت سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف موطالعہ صاحب اپنی کنجا نشینی سے نکل کر دعوتی کام کی اور ساتھیوں کی خوب سرپرستی فرمائی۔ اللہ کرے اسی طرح سے ہم تبلیغ والوں کی تادیر سرپرستی فرماتے رہے اور تبلیغی عوام کا حضرت موطالعہ صاحب مرجع بن جائے، تاکہ حافظ پٹیل صاحب کے بعد سے جو خلا رہ گیا تھا وہ پر ہو جائے۔ وہ آیا اور دیکھا اور فتح کر گیا۔ ہماری مراد حضرت جی رابع ہیں کہ ایک ہفتے کی قلیل مدت میں اہل برطانیہ کے قلوب میں ایک ناقابل فراموش یاد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واپسی کو آسان اور قبول فرمائے۔ حضرت جی کے قافلے کی، ان کی ذریت کی اور مرکز نظام الدین کی اور وہاں کے نہج امارت کی تا قیامت حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کی مان کر چلنے والا بنائیں، اور جو ساتھی ناسمجھی کے شکار ہوئے ہیں انہیں توفیق عطا فرما کر اپنے مرکز قدیم کو لوٹنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب